تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن کے 68 نمبر سورہ کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ ارشاد رب العزت اس حروف مقطعہ کے ساتھ ہو رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی اور وہ جو تم اس قلم سے لکھتے ہو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب بے شک آپ خدا کے فضل و کرم سے مجنون اور جس کو ہم انگلش میں انسین کہتے ہیں وہ نہیں ہے، جنونی حالت نہیں ہے آپ کے ساتھ، دیوانہ پن آپ سے لگانا ناروا ہے، درست نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسا اجر رکھا ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اخلاق کی بلند ترین پائے کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ان آیات کا ظاہری ترجمہ ہے۔ یقیناً آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ تھک بھی گئے ہیں اور شاید اس تھکاوٹ کے ساتھ نیند بھی آ جائے، تو ایک زوردار نعرہ حیدری لگا کے ان سب کو بیدار کر دیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، جاگے جاگے کراچی آ گئے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یقیناً ایام مجالس ان ایام میں چل رہی ہیں اور آپ لوگ یقیناً اور دیگر مجالس میں شرکت کر کے یہاں آ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک تھکن آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور آپ لوگوں کو میری عادت پتہ بھی ہے کہ زیادہ میں وقت لیتا بھی نہیں، صرف چونکہ حکم ہوا ہے کہ اردو میں مجلس سے خطاب کیا جائے اور آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو انشاءاللہ ٹورڈز دی اینڈ آخر میں وہ خطبے کے کچھ الفاظ ہیں کہ جو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں، اور اس بات کی وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک خاتون جو ان مصائب و آلام سے گزر کے آئے، اس کے باوجود اتنی ایلیکوینس کے ساتھ نرغہ اعداء میں دشمنوں کے سامنے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں، اس کے باوجود ایسے الفاظ اور اس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ خطبہ ادا کرنا، یقیناً اس سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہ جو آیت اور یہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جلدی جلدی اس کے ذیل میں کہ خداوند متعال نے قرآن میں 29 سوروں کو کسی نہ کسی سورہ حروف مقطعہ کے ساتھ شروع کیا ہے، اور ان میں سے ایک سورہ قلم بھی ہے، اور کچھ ایسی سورہ ہیں جس میں ایک حرف ہوتا ہے، کچھ ایسی ہیں جس میں 2، جیسے حامیم اور یاسین، کچھ ایسی ہیں کہ جس میں 3 جیسے الف لام میم اور الف لام را، کچھ ایسے ہیں جس میں 4 جیسے الف لام میم اور را، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں 5 حروف مقطعات استعمال ہوئے جیسے سورہ مریم، کاف ہا یا عین اور صاد۔ اتنی دنیاوی ترقی کے باوجود بشریت اب تک یہ نہیں پتہ لگا سکی کہ ان حروف مقطعات سے کیا مراد ہے۔ یہ وہ علوم ہیں یقیناً جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان پسندیدہ اور ان چنے ہوئے بندوں کی حد تک محدود رکھا ہے، لہذا ہم کسی بھی قسم کی اسپیکولیشن کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کرنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ جب ظہور قائم آل محمد ہوگا انشاءاللہ وہ ہمیں اس سے آگاہ فرما دیں گے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہ اسرار و رموز ہیں، ایک محبوب اور اس کے حبیب کے درمیان، یہ وہ سیکرٹس ہیں کہ جو
عام طور پہ ہم اور آپ بھی ملٹری میں یا آرمی میں یا گورنمنٹ ایجنسیز کچھ ایسے اسرار و رموز رکھتی ہیں، سیکرٹس رکھتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ کسی اور تک اس کی آشنائی ہو، کیونکہ ان کے راز جو ہے وہ افشا ہو جائیں گے، راز جو ہے فاش ہو جائے گا. لہٰذا اسی طریقے سے شاید ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے درمیان بھی کچھ ایسے کلمات ہوں اسرار اور رموز کے کہ جب وہ کہا تو اس سے وہ کرو. تم مثلا پانی لانے کو کہا تو اس کے بعد پانی نہیں ہے، مثلا کسی اور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ اسرار و رموز رکھتا ہے. خداوند متعال نے بھی اپنے حبیب کے ساتھ یہ اسرار و رموز رکھے، اور اس کی تعلیم اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور یقیناً اہل بیت کے پاس دیا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش بھی نہیں کریں گے کہ اس نون سے کیا مراد ہے، کہ ہم کوشش کریں کہ بیان کیا جا سکے کہ نون کس چیز کو کہتے ہیں. ہاں جو روایات میں جملات آئے ہیں اس کی روح سے شاید نون وَذَنُّونَ جو آپ پڑھتے ہیں قنوت میں اس سے ریلیٹڈ ہو. وَذَنُّونَ سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو صاحب نون تھے، جن کو اس مچھلی کے پیٹ میں وقت گزارنا پڑا تھا. تو وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، جو آپ دعا قنوت میں پڑھتے ہیں خاص کر کے نماز مفعلہ میں، تو شاید ہو سکتا ہے مراد اس سے وہ ہو. لیکن بہرحال جب آپ قرآن کی ان آیات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ حضرت یونس کا قلم سے کیا تعلق ہے. نون والقلم وما یسطرون، خداوند متعال فوراً نون کے بعد سے قلم کا تذکرہ کرتا ہے، قسم کھا کے کہ قلم کی قسم اور وہ جو تم اس قلم سے لکھتے ہو اس کی قسم. اس سے پتہ چلا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس قلم کا تصور. کیوں؟ یہ قلم وہ چیز ہے کہ جو ماضی کو حال سے ملاتی ہے. اگر یہ قلم نہ ہوتا تو ہمیں ماضی کی یہ رودات پتہ نہ چلتی. اگر یہ قلم نہ ہوتا تو سینہ بسینہ جو واقعات ایک سینے سے دوسرے سینے تک ٹرانسفر ہوئے ہیں اس میں یقیناً بہت سی ایسی چیزیں وابستہ ہو جاتی کہ جو حقیقت کو حقیقت سے دور کر دیتی ہیں. تو لہٰذا اس قلم کی افادیت کو سمجھیں کہ کس طریقے سے اس نے حق ادا کیا، اور وہ جو مصائب اور آلام آل محمد کے اوپر ٹوٹے ان کو کس طریقے سے ہم تک پہنچایا. وہ پہنچے ہم تک تو ہمارے لیے یہ مجلس عزا ہے. تو لہٰذا جب یہ مجلس عزا ہے، یہ فرش عزا ہے، تو اس کا احترام بھی لازم ہے. ابھی پچھلی مجلس میں نے یہی کہا کہ یہ صرف اور صرف اجر رسالت نہیں ہے کہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اجر رسالت نہیں ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کہ خدا نے قرآن میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہم قرابت دار رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو یہ مجلس برپا کریں. یہی صرف مقصد نہیں ہے مجلس کے برپا کرنے کا، بلکہ یہ انجام وظیفہ بھی ہے. یہ ایک طریقے سے ہمارے اوپر واجبات میں سے ہے، وظائف میں سے ہے کہ ہم اس کو انجام دیں. لہٰذا قرآن میں خداوند متعال نے جب تذکرہ کیا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی رسالات کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، یا ان پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر سلامتی ایک تو. وَيَخْشَوْنَهُ، وہ صرف اور صرف خدا ہی سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ کے ان پیغامات کو پہنچانا، اس مجلس عزا کے ذریعے ان رسائل کو منتقل کرنا، اور تقوی کے ساتھ ان تمام رسائل کو منتقل کرنا. یعنی یخشونہ سے مراد یہاں پہ اللہ کا خوف ہے، تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ نہ ہو کہ ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں، یہ نہ ہو کہ میں کچھ اضافہ کر دوں، یہ نہ ہو کہ مجھ کم کر دوں، جو حق ہے اس حق کو عطا کروں اور اسی طریقے سے بیان کروں. کہا وَيَخْشَوْنَهُ، یہ ڈرتے ہیں تو صرف خدا سے ڈرتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً اس بات کی نشاندہی کر دی وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کسی اور ذات سے نہیں ڈرتے ہیں. ان کے اندر کسی اور ذات کا کوئی خوف نہیں پایا جاتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور ان کے اندر توکل بھی پایا جاتا ہے. 4 چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا. ایک تبلیغ کا تذکرہ کیا گیا، ایک خدا سے خوف یعنی تقوی کا تذکرہ کیا گیا، ایک کسی سے بھی نہ ڈرنے یعنی شہامت
اور طاقت کا زور دکھایا گیا، اور چوتھی چیز جس کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ متوکل ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر مکمل توکل رکھتے ہیں۔ صلوات دے دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس آیت میں یہ کہا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی۔ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے قلم کی؟ قلم اتنا ضروری ہے کہ اس کی قسم کھانی پڑے؟ اول تو قسم کا تصور کیا ہے کہ ہم اور آپ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو منظور یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو باور کرائیں۔ وہ ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہا ہے اور ہماری بات کو نہیں مان رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قسم کھانی پڑے گی۔ جتنی بڑی قسم ہوگی اتنے ہی زیادہ وزن ہوگا ہماری بات کے اندر۔ تو لہٰذا کہا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی اور وہ جو تم اس سے لکھتے ہو۔ تو پتہ چلا اسلام میں قلم کی کیا اہمیت ہے۔ آپ سب سے میں پوچھوں کہ وہ کون سا پہلا سورہ ہے جو نازل ہوا، تو آپ بتا دیں گے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو رسول اکرم کی ذات کے اوپر نازل ہوئیں۔ یقیناً اس کے اوپر تفسیر موجود ہیں۔ اللہ نے کہا اقرا، لوگ کہتے ہیں رسول کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اللہ ان سے تقاضا کر رہا ہے کسی چیز کا اور رسول کو یہاں پہ وہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ میں اگر یہاں پہ کسی بچے سے کہوں کہ بھائی تم آ کے یہاں پہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سنو، تو کہے گا میں نے اس کا نام تک نہیں سنا ہے۔ یا ایک اور اصلاحی مثال دیتا چلوں، کچھ دنوں پہلے ایک کلپ ایک عالم دین کا چل رہا تھا اور وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں گے تو کوشش کریں کہ کچھ اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ پہنچ جائیں۔ تو جب وہاں پہنچیں گے تو یقیناً ائمہ نے یہ بات اس کا انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ تمہارے اعمال کے ساتھ جو کمی ہوگی اس کو ہم پورا کر دیں گے، اور یہی شفاعت کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان خالی ہاتھ پہنچ جائے تو اب یہ ائمہ جو ہیں وہ یقیناً اس بات کے اوپر قابض ہیں اور اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اضافہ کر دیں آپ کے اعمال میں کیا، لیکن یہ چیز منسوخ کرنا ائمہ سے صحیح ہے کہ ہم کچھ نہ لے کے جائیں اور وہ سب کا سب ہمارے دامن میں رکھ دیں۔ تو کوشش یہ کرے کہ انسان کچھ اپنے ساتھ لے کے چلے جائے۔ مثلا انہوں نے منظر پیش کیا کہ قیامت میں حاضر ہوئے، امام سامنے ہیں، امام کہیں گے بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ نماز، کیونکہ اول ما یحاسب، پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ تو امام بھی کہیں گے میں نمازیں دکھاؤ تمہاری کتنی ہیں؟ تو وہ کہیں گے حضور نماز کا تو وقت نہیں ملا ہمیں، جب تک سیکھی تب تک بہت دیر ہو گئی تھی اور پھر چھوٹتی گئی اور پھر ایک کے بعد اور ایک انبار لگتا گیا، اور جب اتنا انبار لگ گیا قضا نمازوں کا تو پھر ہم نے کہا اب کیا پڑھنا، تو لہٰذا نماز کی تو ہمیں توفیق نہیں ہو پائی۔ اچھا ایک بھی نماز نہیں پڑھی؟ کہانی نہیں پڑھی، وہ عید کی نماز پڑھی تھی، اگر وہ کسی کام آ جائے تو آپ لے لیجئے۔ عیدین کی نماز پڑھ لی ہم نے، لیکن واجبات جو نمازیں تھیں ان سے جو ہے وہ پارا، اور آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز میں جتنا رش ہوتا ہے اتنا آپ کو جو ہے وہ واجب نمازوں میں رش نظر نہیں آئے گا۔ امام نے کہا اچھا تو روزے کچھ دکھا دو۔ کہا نہیں حضور وہ تو شروع سے بیماری تھی اور شوگر تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، تو لہٰذا روزے بھی جو ہے وہ عذر رہا نہیں رکھ پائے، سفر میں رہے، ادھر گئے ادھر گئے، کبھی بھوک پیاس اتنی لگتی تھی بس نہیں رکھ پائے۔ اچھا روزے بھی نہیں رکھے، حج کیا تم نے؟ کہا حضور وہ حج کے اتنے پیسے ہی نہیں ہو پاتے تھے کہ کبھی حج پہ جا سکیں، اتنا کمرشل ہو گیا تھا حج، اتنا مہنگا ہو گیا تھا حج کہ ہماری استطاعت سے بالکل باہر ہی چلا گیا تھا، ہم کہاں حج کر پاتے تھے۔ حج تو امیروں کے لیے تھا، ہم جیسے نادار غریبوں کے لیے تو حج تھا ہی نہیں۔ ہاں آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے ہم، چونکہ وہ آسانی سے ہو جاتی تھی تو آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ امام پوچھیں گے اچھا خمس دیا؟ تو اس پہ وہ چوک کے کہے گا حضور کیا فرمایا آپ نے؟ خمس دیا تم نے؟ تو کہا حضور سنائی، یہ سمجھ میں نہیں ہے، یہ لفظ پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں۔ یعنی یہ عالم ہوگا انسان کا کہ
خمس کے بارے میں وہ یہ کہے گا کہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, میں نے آج سے پہلے یہ جملہ یہ ورڈ سنا نہیں ہے. یعنی جس نے لفظ ہی نہ سنا ہو اس نے ادا کیا کیا ہوگا. تو لہٰذا وہ لوگ جو اس سے فرار کرتے ہیں, دیکھیے فرار کا تذکرہ آیا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنگوں سے فرار کیا کرتے تھے, اور اب تو ماشاءاللہ اہل سنت بھی جو ہے وہ اس میں آگے آگے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, اور خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جو یہ چیزیں واضح کر کے ان تک پہنچا رہے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں جنگ سے بھاگ گئے. ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے تھے, انہوں نے اب سے کہنا شروع کیا ہے اور اب ان کے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اچھی بات ہے, اللہ جو ہے وہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ مزید حقائق کو سامنے رکھیں. تو لوگ جہاد سے بھاگتے تھے, ہم ان کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی بھاگتے تھے, بھاگنے سے پہلے وہ سائڈ سے پتھر بھی ہٹا دیتے تھے تاکہ واپسی میں جو ہے وہ گر نہ جائیں. ویسے تو پتھر ہٹانا اچھی چیز ہے تاکہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے راستہ صاف کریں, وہ اپنے ہی لیے صاف کرتے تھے راستہ. تو ہم ان کے اوپر ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ فروع دین اگر آپ کاؤنٹ کریں تو بچہ یہ بتا دے گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد. چھٹے درجے پہ جہاد آ رہا ہے. ایک مقصد ہے اس ترتیب کا. جو لوگ چھٹے درجے پہ جو چیز ہے جہاد اس سے بھاگا کرتے تھے, ہم اور آپ ان کا تمسخر کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر مزاح کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ پہلے, دوسرے, تیسرے اور چوتھے چیزوں سے بھاگ رہے ہیں, کیا وہ قابل تمسخر نہیں؟ کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگ جو چھٹے درجے سے بھاگ جایا کرتے تھے ان کا مذاق اڑائیں, جو خود اپنے گریبان میں ہی جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ میں پہلے درجے سے پہلی چیز جو اللہ نے مجھ پہ واجب قرار دی ہے میں اسی سے فرار کر رہا ہوں, دوسری چیز جو اللہ نے مجھ پہ واجب قرار دی ہے میں اس سے بہانے تراش رہا ہوں. یقیناً اللہ کو ان عبادات کی سرے سے ضرورت نہیں ہے. یہ عبادات وہ ڈول پرپس ہے ان کا, ایک تو اللہ کی طرف سے واجب قرار دے دی گئی, اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی تربیت کا باعث بنتی ہے. نماز اگر آپ 5 وقت پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک ٹائم بنا لیا ہے, اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اور کئی فلسفے ہیں ساتھ جڑے ہوئے, جس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آپ کو برائیوں سے دور رکھتی ہے, فحشاء سے دور رکھتی ہے اور منکرات سے دور رکھتی ہے. کسی نے علامہ طباطبائی سے پوچھا تھا کہ میں کیسے جان لوں کہ میری نماز قبول ہوئی؟ تو نے کہا بہت آسان ہے طریقہ. کہا قرآن کی آیت ہے کہ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھ لو تم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر برائیوں سے بچ رہے ہو, فحشاء اور منکر سے دور ہو, تو اس کا مطلب نماز قبول ہو رہی ہے. لیکن نماز کے ساتھ ساتھ فحشاء اور منکر بھی چل رہا ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے, صرف اٹھک بیٹھک لگا رہے ہو. صلوات دیجیے محمد وآل محمد. تو لہٰذا اس چیز پہ انسان زور دیں. جتنی بھی عبادات ہیں اس کے یہ ڈول پرپسز ہیں. ایک یقیناً اللہ کی طرف سے اس کا وجوب آیا ہے, دوسرا اللہ نے اس کے اندر ہماری تربیت کا ایک عنصر رکھا ہے. یہی صلاۃ, یہی صوم اور اسی حج کی میں مثال دے دوں اور آگے آپ کو اگلی منزل تک لے جاؤں کہ صلاۃ کے بارے میں آپ نے سن لیا, تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی صلاۃ اگر آپ کو کچھ دے رہی ہے تو وہ آپ کو متقی بنا رہی ہے, آپ کو تقوی کی راہ پلا رہی ہے. اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ اور تمثیل کے ذریعے ہمیں یہ سمجھائی بات, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ 5 وقت کی نماز کا کیا افادیت ہے. تو انہوں نے مثال یہ دی, لو کان علی دار احدکم نہر, اگر تمہارے گھر کے باہر کوئی نہر ہوتی, یا آپ لوگوں کے گھر کے باہر سوئمنگ پولز ہیں, نہر ہے, کوئی سوئمنگ پول ہے, کوئی ایسی باڈی آف واٹر ہے, فاغتسل فیہ فی کل یوم 5 مرات, اور کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ ڈبکی لگائے, ایبقا من الدرن شیء, کیا اس کے جسم پہ کوئی ظاہری نجاست باقی رہے گی؟ نہیں, پانی ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے سوائے عین نجاست کے. تو اگر 5 مرتبہ ڈبکی لگائی ہے آپ نے پانی کے اندر, نہر کے اندر, سوئمنگ پول کے اندر, بشرطی کہ وہ پانی خود پاک اور پاکیزہ ہو, تو یقیناً کوئی بھی نجاست نما چیز, کوئی بھی
غلاظت آپ کے جسم پہ باقی نہیں رہے گی. کا جس طریقے سے 5 مرتبہ پانی میں ڈبکی لگانے سے ظاہری نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، اس طرح 5 وقت نماز پڑھنے سے انٹرنل جو تمہاری نجاستیں ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، وہ دھل جاتی ہیں. اور یہ بڑا مقصد ہے صلاۃ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان برائی کر کے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط کام انجام دے دیا، اب جب ظہر پہ کھڑا ہوگا تو اس شرمندگی کا کیا احساس ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا صبح، اس کے بعد سے شیطان نے بہکایا اور میں غلط راستے پہ آ گیا. اب ظہر کی نماز پہ جب کھڑا ہوا ہے تو انسان کے اندر وہ پشیمانی ہوگی، یعنی میں کس طریقے سے خدا کا سامنا کروں گا اللہ اکبر کہہ کے، اور تذکرہ ذکر اور رکوع اور سجدہ کر کے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے. میں کس طریقے سے یہ ذکر کروں گا در حالی کہ میں اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہوں. تو یعنی تربیت کر رہی ہے یہ نماز آپ کی ہر لمحہ. یہ تو ہو گیا نماز. جہاں تک روزے کا تعلق ہے، آپ سب وہ آیت سنتے ہی ہیں رمضان کے دوران، جس کا آخری بس لفظ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ واجب کی گئی آپ کے اوپر، یہ روزہ واجب کیا ہے تاکہ آپ کو کیا بنا سکے؟ متقی بنا سکے. اور روزے میں تو کوئی ریاکاری ہے نہیں، روزہ رکھ کے کوئی شو آف کرتا بھی نہیں ہے. روزہ رکھ لیا تو وہ یہی اتنا گراں گزرتا ہے انسان کے اوپر کہ کسی طریقے سے ریا کا کوئی مقصد ہی نہیں سمجھ میں آتا. تو لہٰذا جہاں روزے کے اور فوائد موجود ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو کیا بناتا ہے؟ متقی. اور تیسری جو حج کی مثال ہے، پورا کا پورا حج انسان کو متقی بناتا ہے، لیکن اس کے ایک عنصر کی اگر آپ نگاہ کر لیں، اللہ اسی کی مثال دے دیتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ جو خون اور جانور کا گوشت ہے یہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی اور خلوص ہے. تم اگر تقوی اور خلوص کے ساتھ کوئی عمل انجام دو گے تو یقیناً وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا. یہ ایک عمل ہے پورے کے پورے حج میں. حج میں کتنے ارکان ہیں؟ طواف بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، سعی بھی ہے، اور وقوف بھی ہے، اور قربانی بھی ہے، اور حلق بھی ہے، تقصیر بھی ہے. ایک عمل کیا ہے؟ یہ قربانی ہے. اس ایک عمل کو کرنے سے انسان جو ہے متقی بن جاتا ہے. پورا کا پورا حج اگر انجام دے لے گا تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، حج کیا ہے اگر انسان کر کے آتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے نو مولود، یعنی اب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہ رہا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہو. اور یہ کرم ہے اس مالک کا کہ جس نے یہ عبادت کا سلیقہ ہم کو سکھایا ہے. سلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لہٰذا یہ اس آیت میں مکمل کر دوں. 3 رکن ہو گئے جس سے اللہ نے اس صلاۃ کو، اس نماز کو، اس روزے کو، اس حج کو اور دیگر عبادتیں، نماز، اس کے بعد خمس و زکوٰۃ کی جو گفتگو آتی ہے اس کے اندر بھی یہی سارے فلسفے موجود ہیں کہ اس کا ایک عنصر کیا ہے؟ جہاں واجب ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عنصر یہ ہے کہ انسان کی تربیت کر رہا ہے. انسان کو مال کی بھی خلوص، مال کی بھی تطہیر ہو رہی ہے. جب آپ خمس و زکوٰۃ کی بحث میں جاتے ہیں، جہاد میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ تربیت کا عنصر ہے. جہاد کی مثال دے دوں اور آگے بڑھوں کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے قرآن میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 اس کا نشان ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنگ تبوک کا. جانتے ہیں آپ لوگ جنگ تبوک جو ہے وہ آخری جنگوں میں سے جنگ تھی، اور تبوک جو کہ بالکل نارڈرن بارڈر پہ ہے سعودی عرب اور جارڈن سے نیچے، اور سعودی عرب بالکل موسٹ نارتھ جو ہے بارڈر ہے. تقریباً کوئی 700 کلومیٹر، لائک 500 مائلز کے قریب ڈسٹنس ہے مدینہ سے تبوک کا. اور یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، وہاں سے بہرحال وہ رومنز اور ان لوگوں کا جو ہے وہ ایکسس پوائنٹ یہی تھا. تو رسول اللہ کو حکم ہوا کہ تبوک کی طرف چڑھائی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رومنز وہ جو ہے آپ کے اوپر، اور یہودی جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اللہ نے باعجاز رسول کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ آمادگی کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ تیاری پکڑیں. اچھا، اگر تو جہاز میں بیٹھ کے جانا ہوتا تو شاید سب چلے جاتے. جانا ہے مدینے سے تبوک تک، 700 کلومیٹر کا راستہ ہے. اس زمانے میں، اس عربستان کی گرمی میں
یہ سفر طولانی طے کرنا ہے جس کو کئی دن لگ جائیں, مہینہ شاید لگ جائے جاتے جاتے. تو رسول اللہ نے لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کیا. امام علی سب سے آگے تھے. رسول اللہ نے کہا نہیں علی تم یہیں رکو گے. یہ وہی مقام ہے جس میں رسول اللہ نے تشبیہ دی تھی, اما ترضا ان تکونا, کہ تم اس بات پہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. الا لا نبی بعدی, سوائے سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو تشبیہ دی تھی ہارون اور موسیٰ والی, یہ وہی مقام ہے. علی کو روک دیا گیا تھا. اب جب لوگوں کو آمادہ کیا تو لوگ بہانے تراشنے لگے. رسول اللہ وہ تو ابھی وہ لوگ آئے بھی نہیں ہیں وہاں پہ, آپ کو صرف یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ آمادگی کر رہے ہیں اس چیز کی, پتہ نہیں کب آئیں گے, اور پھر اتنا لمبا راستہ جانا ہے. ابھی زراعت بالکل تیار ہے, فصل بالکل تیار ہے, بس ہمیں جو ہے وہ فصل اپنی جو ہے وہ لینی ہے, اس کے بعد سے پھر چلے جا سکتے ہیں. یعنی جہاد سے جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ بہانے تراشنا شروع کیے. یہ آیت نازل ہوئی ما کانا, کیونکہ کیا بہت سارے لوگوں نے نہیں گئے. ما کانا لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب, یہ چیز سزاوار نہیں تھی, صحیح نہیں تھی اہل مدینہ کے لیے اور وہ اعراب جو اس کے اطراف میں رہتے تھے, ان یتخلف الرسول عن رسول اللہ, کہ وہ رسول کی مخالفت کریں. رسول نے جب حکم دے دیا چلنے کا تو اب چوں چرا نہیں. رسول نے کہا 17 رمضان کو بدر کے لیے باہر نکلے, روزے کھول لو. نہیں ہم روزہ نہیں کھولیں گے, ہمارا تو روزہ, ہم تو پورا روزہ رکھیں گے. رسول کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا, روزہ ختم ہو گیا, تم شہر سے باہر آ گئے ہو, قصر ہو گیا روزہ. نہیں, رسول کی جو ہے وہ بات نہیں ماننی ہے. اسی لیے قرآن کی آیت آ رہی تھی سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا, مومنوں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, رسول اور اللہ سے آگے مت بڑھو. وہ تم ان سے زیادہ مقدس بننے کی کوشش نہ کرو. جو چیز انہوں نے تمہیں دے دی ہے بس اس تک رہو, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں. انہوں نے کہتے یہاں کھول دو روزہ تو یہاں کھول دو, یہاں توڑ دو تو یہاں روزہ توڑ دو. لہٰذا اب اگلے سال جب رمضان آئے تو مجھ سے آپ سوال نہ کیجیے گا کہ مولانا ہم کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے, ہمیں جو ہے وہ ڈے ٹرپ کے لیے جانا ہے مثلا نیو یارک. یہی ریزن ہے. آپ رکھ سکتے ہیں, اس کا ڈسٹینس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں, وہ شخص جس کا کام اور شغل ہی ٹریول ہے اس کو تو روزے رکھنے ہیں, بھلے کبھی بھی جائے کہاں بھی جائے. تو اس کا ٹریول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہے کسی چیز سے تو اطاعت خداوند متعال سے ہے. سبحان اللہ, کہ آپ اطاعت ہیں, مطیع امر مولا ہیں, مطیع عقل نہیں ہے. میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی, نہ آئے. آپ مطیع امر مولا بنے, مولا نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا تو لہٰذا آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو کہا کہ اہل مدینہ کے لیے, باشندوں کے لیے اور ان کے گردنواں رہنے والوں کے لیے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ وہ رسول خدا کا ساتھ چھوڑ دیتے. ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور اپنے نفوس کو ان کے نفس کے اوپر ترجیح دیں. آپ کو یاد دلا دوں, رسول اللہ نے بھی بلایا تھا انفسنا وانفسکم. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو رسول کے نفس کے اوپر ترجیح دیں, اور نفس رسول اس آیت میں علی کی ذات ہے, تو علی کی ذات کے اوپر کسی کو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا. کہا ذالک بانہم, اب جو اس جہاد میں جانے والوں کے لیے فائدے بیان کیے گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ابھارا جا رہا ہے. فائدہ کیا ہے اس جہاد میں جانے کا؟ جس جہاد میں پتہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی, تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی خون نہیں بہایا گیا, none of these things, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, گئے اور واپس آ گئے تھے. یہی ہوا تھا نا تبوک جا کے آپ پڑھ لیجیے. تو غزوات سید المرسلین مولانا تلمیذ کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ سارے غزوات موجود ہیں. تبوک کا بھی تذکرہ ہے ڈیٹیل میں, اور یہ موجود ہے. کوئی جنگ نہیں ہوئی, لیکن صرف جانا اس جہاد میں, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, ہے کہ یہ حکم اس سبب سے تھا کہ جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں اگر پیاس بھی لگے, تھکاوٹ محسوس ہو اور بھوک لگے, اور کوئی تکلیف پہنچے, یا ایسی راہ پہ چلتے ہوئے کہ جا رہے ہیں, کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور ان کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو, کفار کے آپ کے آنے سے کسی کو غصہ آ رہا ہے, یہ کام اگر ہو رہا ہے, یا دشمن کو آپ کے آنے سے کوئی گزن, کوئی پریشانی ہو رہی ہو, لاحق ہو رہی ہو,
تو کہتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے حق میں عمل صالح لکھ دیا جائے گا. یعنی پیاس لگی آپ کو راستے میں جہاد پہ جاتے ہوئے، یہ عمل صالح ہو گیا. آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، عمل صالح ہو گیا. آپ کو بھوک لگی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کا عمل صالح ہو گیا. آپ کے جانے سے صرف دشمن پہ ایک دہشت یہ بیٹھ گئی کہ یہ آ رہے ہیں، یہ عمل صالح ہو گیا. حالانکہ کوئی عمل انجام نہیں پایا، کوئی چیز دشمن تک پہنچی نہیں تھی، لیکن جہاد کا فلسفہ بیان کر دیا کہ رسول کی مخالفت کرو گے تو وہ تمہارا پانی بھی بیکار ہے، اور رسول کے ساتھ چلو گے تو تمہاری پیاس بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گی. سبحان اللہ. محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. بس آیت کو مکمل کروں اور خطبہ جناب زینب تک لے آؤں کہ نون والقلم وما یسطرون. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ قلم، اور قرآن کا پہلا سورہ جس نے اقرا کی گفتگو کی کہ قرآن کا اور اسلام کا یہ منشور ہے کہ پہلے اقرا ہے اور دوسرا حکم ہے لکھنا. جو مذہب آیا اس لیے کہ جس کی پہلی وحی آپ کو کتاب کی تعلیم سکھا رہی ہے، پڑھنا سکھا رہی ہے، اور دوسری وحی آپ کو لکھنے کے اوپر آمادہ کر رہی ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کون سا دین ہوگا جو علم پرست اور علم دوست ہوگا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ الحکمت و مذلت المؤمن، امیر المومنین کا قول ہے، یہ حکمت آپ کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اس کو جو ہے وہ آپ جہاں سے مل جائے جیسے مل جائے آپ اپنے پاس رکھیں، تاکہ مسلمان وہ ہو کہ جو تعلیم یافتہ ہو اور اس کا جہالت سے دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہ ہو اور اس کا ساتھ نہ ہو. یہ چیز ہوئی. تیسری جو آیت آئی اس میں وہ یہ کہ انک لعجرا غیر ممنون. اے حبیب ہم نے آپ کو ایسا اجر دیا ہے کہ جو کبھی کم نہیں ہونے والا، کبھی منقطع نہیں ہونے والا. رسول کو تو ایسے کسی اجر کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن کیا ہے اگر آپ اس اجر کی آیت کو اس قل لا اسألکم علیہ اجرا سے ملا لیں تو یہ جو اجر رسالت کے مناظر ہیں اور مصادیق ہیں، یہی وہ ہے جو کنٹینیو رہے گا. قرآن کی آیت نے بھی اس کے اوپر دلالت پیش کر دی ہے کہ غیر ممنون ہے، یعنی یہ مجالس اعضاء جو اجر رسالت کا ایک عنصر ہے، یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہیں. یہ اللہ کا پرومس ہے قرآن کی آیت کی روح سے. سبحان اللہ. اور آخری آیت اس میں کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب آپ اخلاق کی بالا ترین منزل پہ فائز ہیں. تو صرف یہ نہیں تھا کہ رسول ہی اخلاق کی بالا ترین منزل پر ہیں، اصل مقصد تو یہ تھا کہ رسول آگے انسان کو بھی اس بلندی اور بالائی تک لے جائیں. لہذا اخلاق نبی اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حدیث کہتی ہے رسول کی کہ مجھے تو بعثت میری صرف اور صرف، یہ نہیں کہا میری بعثت کا ایک مقصد. آپ لوگ انما سے واقف ہیں، انما حصر کے لیے آتا ہے، رائٹ؟ انما یرید اللہ. انما کہہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ تھا مکارم الاخلاق کا، نہیں، میری بعثت کا مقصد ہی یہی تھا مکارم الاخلاق. یعنی میں اور کسی کام کے لیے آیا تک نہیں، میں آیا ہوں اگر کسی کام کے لیے تو تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں. لہذا رسول کے دل کو خداوند متعال نے اتنا نرم رکھا. رسول کے لیے یہ خود فرما دیا کہ آپ رحمتاً للعالمین ہیں. لو كنت فظا غلیظ القلب، اے حبیب اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی سختی ہوتی تو یہ دور بھاگ جاتے آپ سے، لیکن چونکہ آپ نرم خو ہیں اور نرم دل ہیں، لوگ آپ کے ہمیشہ ساتھ رات رہتے ہیں. کوشش کریں کہ لوگ ہمارے بھی ساتھ رہیں اور ہم سے دور نہ بھاگیں، تاکہ ہم بھی اس راستے پہ چلتے رہیں. تو یہ خلق عظیم ہو گیا. 4 پیغامات تھے اس آیت میں، ان 4 آیتوں میں، اور میں چاہتا تھا کہ وہ 4 پیغامات پہنچ جائیں. ایک تو سورہ بگن ہوتا ہے نون کے ساتھ جو حروف مقطع ہے، جس کی توضیح کچھ نہیں ہے. والقلم اور وما یسطرون کی توضیح آپ کے سامنے دی. قلم کی اہمیت کو بیان کیا کہ قیامت کے دن توزن یوم القیامت دماء الشہداء و مداد العلماء. قیامت کے دن 2 چیزوں کو پرکھا جائے گا، 2 چیزوں کو وزن کیا جائے گا. ایک شہیدوں کے خون کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور علماء کے قلم کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. فَيَرْجِعُ مِدَادُ الْعُلَمَاء عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاء.
یہ آپ کو پتہ ہے کس چیز کا وزن زیادہ ہوگا؟ کہا مداد العلماء کا وزن زیادہ ہوگا. شہید کا کام کم نہیں ہو رہا ہے، شہید کے خون کو کم نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو آسان نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن قلم کی اہمیت کو اور گراں قدر بنایا جا رہا ہے. سلوات دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس کچھ اقتباس جناب زینب کے اس خطبے سے کہ جو آپ نے کوفے میں دیا. شام کا خطبہ الگ ہے، یہ وہ کوفے کے خطبے کے الفاظ ہیں. اب آپ کے سامنے منظر ہے، آپ نے مرثیے میں بھی سنا، اور یقیناً یہ ایام ہے جس میں آپ یہی مسائل سن رہے ہیں کہ کوفے میں ورود اہل حرم کا پہلے کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، ان کے اوپر صدقہ اور اس طرح کی چیزوں کو پھینک کر اور تماشبین بن کے مذاق اڑا کے اس طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر قیدی بنا کے لایا گیا ہے. تو جتنی ابن زیاد ملعون ذلت اور خواری دے سکتا تھا اس نے دی. اور اب یہ قافلہ حرم کے اندر یہ قافلہ دربار کے اندر موجود ہے، اور اس دربار میں یہ بیویاں کھڑی ہیں اور ایک امام بھی ہے. اچھا یہاں توضیح دے دوں کہ بیمار امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. امام کی بیماری کا یہ تو نہیں پتہ کب سے شروع ہوئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب مدینے سے نکلے تو بیمار تھے، ورنہ اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتے تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ جب مکے سے نکلے تو بیمار تھے. کچھ یہ انڈیکیشنز ہیں کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد سے 7 محرم کے بعد سے امام کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور اس وقت تک امام بہرحال سارے کاموں میں آگے آگے رہے، لیکن اس کے بعد سے امام کی بیماری شروع ہوئی، اور وہ یقیناً اللہ کی مشیت تھی کہ امامت کے سلسلہ کو باقی رکھنا تھا. امام اس 7 یا 6 یا 7 محرم کو امام کی بیماری کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر امام یقیناً روز عاشور بیماری کی حالت میں گزرا، جس کی وجہ سے امام کو شہادت نصیب نہ ہوئی وہاں پہ، اور اللہ نے یہ مشیت تھی اللہ کی کہ ان کو زندہ رکھنا تھا. اور ایک اور شاید وجہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ امامت ان کے زور بازو پہ تھی، تو لہٰذا اگر وہ مناظر دیکھتے کہ جس طریقے سے بابا کو شہید کیا گیا ہے، جس طریقے سے چچا کو شہید کیا گیا ہے، جس طریقے سے شش ماہے کو شہید کیا گیا ہے، جس طریقے سے علی اکبر کے برچی لگی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے امام کے لیے اس چیز کو آگے نہیں چلنا. تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں امام کے منظر کے سامنے نہ آئیں، تو لہٰذا امام اس اثنا میں بیمار رہے. لیکن جب یہ قافلہ چلا ہے کوفے سے اور کربلا سے کوفہ پہنچتا ہے، تو اب امام کی کوئی بیماری نہیں ہے، اب بیمار امام نہیں ہے وہ، اب امام تندرست ہیں، توانا ہے. اور یہی اللہ کی مشیت تھی کہ اس وقت تک ان کو بیمار رکھنا تھا جب تک ان کی جان بچانا منظور تھی، تاکہ ان کے اوپر جہاد واجب نہ ہو. اور جب وہ وقت گزر گیا تو اب امام صحت مند ہیں. یہ نہیں کہ امام پورے کوفے کے راستے سے شام تک امام بیمار رہے، اور شام میں پہنچنے کے بعد بھی امام بیمار رہے، اور وہاں سے امام نکل کے واپس کربلا آنے تک بیمار رہے، اور کربلا کے بعد مدینہ. نہیں، امام کی بیماری وہی چند ایام تھے جو آپ سمجھ لیجیے 6-7 محرم کے بعد سے اور روز عاشور کے 1-2 دن کے بعد تک رہی. یہ امام کی ٹوٹل بیماری تھی. لہٰذا اس چیز کو میں نے کہا تھا توضیح دے دوں. اب اس ماحول میں جناب زینب کھڑی ہیں اور حفاظت کر رہی ہیں امامت کی بھی. ادھر جب گفتگو کی ہے جناب زینب نے، تو بشیر ابن حزین یہ کہتے ہیں کہ نظرت الی زینب، میں نے زینب کی طرف دیکھا، یومئذ ولم ارا واللہ خفرة قد انتقى منها كأنما تفرع عن لسان امیر المؤمنین. ایک ایسی باحیا عورت جو اتنے فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو کر رہی ہو، گویا ایسے ہی کہ لسان امیر المؤمنین میں گفتگو کر رہی ہو. یہ میں نے بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا. اور زینب کی گفتگو کے اثر میں یہ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں وَقَدْ أَوْمَتْ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا فَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ. ادھر زینب نے لب گشائی کی، زبان کھولی، گفتگو شروع کی، خطبہ دینا شروع کیا. جتنے لوگ تھے ان کی سانسیں وہیں رک کے رہ گئیں، اور صرف لوگوں ہی کی سانسیں رک کے نہیں رہ گئیں، وہ جانور جن کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، وہ اجراس، وہ بھی خاموش ہو گئے. یعنی زینب کی گفتگو کا یہ اثر ہوا. اما بعد، پھر زینب یہ کہتی ہیں، چند جملے زیادہ وقت نہیں لینا. یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبکون فلا رقعت الدمعۃ ولا حدعت الظنہ.
اے کوفے کے لوگ، اے دغاباز اور غداری کرنے والے، جرأت چاہیے ان کے درمیان کھڑے ہو کے انہی کو للکارنا اس طریقے سے، اے غدار، اے سلوات محمد والے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد ایک دفعہ سنا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد کہ تم روتے رہو اور کبھی بھی تمہارے آنسو نہ رکیں اور تمہاری آنکھیں نہ تھمیں. تم نے کیا کیا ہے؟ الا ساء ما قدمت لکم انفسکم، عذاب سے ڈرو اے ابن زیاد جو تم نے دوستی کی ہے یزید مرعون کے ساتھ. تم رو رہے ہو، تم نوحہ کر رہے ہو، اے واللہ فبکو کثیرن وضحکو قلیلا. ہاں میری دعا یہ ہے کہ تم رو اور تم ہنسو کم. فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِآرِهَا وَشَنَآنِهَا، تم نے اس آر اور اس بغض کے ساتھ یہ لے لیا اور کبھی اس کے بعد سے تمہیں اس گناہ کو دھونے کی کوئی توفیق وصول نہیں ہونے والی ہے. یعنی کوئی اگر آ کے کہتا ہے نا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا اور اب انہوں نے توبہ کر لی تو اب توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. جناب زینب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد تم جا کے 10 مرتبہ بھی زمزم سے نہا لو اور غسل کر لو اور اس کے بعد سے تم اپنی تطہیر کر لو تو تمہارے یہ گناہ کبھی بھی دھلنے والے نہیں ہیں. وَأَنِّي ترہدون قتل سلیل خاتم الانبیاء و سید الشباب اہل جنت، تم نے کس طریقے سے خاتم النبیین کی نسل کو مارا ہے اور جنت کے جوانان کے سردار کو تم قتل کر کے اپنے ہاتھ کو دھونا چاہتے ہو. الا ساء ما تزرون وبعدا لکم وسحقا، خبردار تم نے جو بوجھ اٹھایا ہے نا وہ بہت برا ہے اور تم پر لعنت ہو اور تم پر ہلاکت ہو. یعنی دشمن کے نرغے میں کھڑے ہو کے ہاتھ میں زنجیر اور پابند سلاسل ہو کر پردہ نہ ہوتے ہوئے ان 18 جوانوں کی شہادت زینب نے تو دیکھی تھی، امام زین العابدین نے شاید نہ دیکھی ہو، اور اصحاب امام حسین کی شہادت، جس گھر میں ایک جنازہ ہو جائے اس گھر کے لوگوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ صحیح سے فنکشن نہیں کر پاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر کھانا لے جایا جائے، کیونکہ ان کو کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. کھانا پہنچانا 3 دن تک جہاں موت ہو جائے مستحب عمل ہے، ہماری روایات میں آیا ہے، جہاں 18 لاشیں گرے ہوں. سوچئے اس خاتون کی کیا کیفیت ہوگی. ان تمام کیفیات کے باوجود کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں خبردار جو بوجھ اٹھا رہے ہو وہ بہت بڑا ہے، بہت برا ہے اور تم پر لعنت اور ہلاکت ہو. تمہاری یقیناً کوشش ناکام ہوگی اور تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں گے. بس آخری جملہ کہتی ہیں وَيْلَكُمْ یا اہل الکوفہ، وہ یعنی وائے ہو تم پہ، افسوس ہے تم پر اے اہل کوفہ، تم نے رسول کے دل کے ٹکڑے کو کیسے ٹکڑے کیا. جگر رسول ہے نا حسین، کہتے ہیں اَيَّا كَبَدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ فَرَيْتُمْ، رسول کے جگر کے ٹکڑوں کیسے تم نے ٹکڑے کیا. وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور ان کے کس عزیز کو تم نے ان کے گھر سے نکالا. اور کہتے ہیں وَأَيَّ دَمٍ لَهُمْ سَفَكْتُمْ، اور تم نے کس خون کو بہایا ہے. وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انتهكتم، اور تم نے کون سی حرمت کو پامال کیا ہے. بس جناب زینب نے یہ جملے ادا کیے اور آخر میں جناب زینب کو جب ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ اے زینب تم کو کس طریقے سے اللہ نے رسوا کیا، تم اس تمام کی تمام چیزوں کو کیسے دیکھتی ہو، تو جناب زینب کا وہ تاریخی جملہ تھا کہ کد قیدک وسع سعیک، جو تمہیں کرنا ہے کرو، جو پلاننگ کرنی کرو، جتنی کوشش کرنی کرو، لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے. اور اس کے بعد سے زینب نے ایک اور تاریخی جملہ یہ کہا ما رأیت الا جمیلا، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا، نعوذ باللہ، ہمیں شہید کیا، ہمیں اس بیاباں میں لا کے رسوا کیا، ہم اس طریقے سے تمہارے سامنے قیدی بن کے آئے، تم کیسے دیکھتی ہو ان تمام چیزوں کو. زینب کی نگاہ دیکھیں، کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں ان تمام کی تمام چیزوں میں سوائے جمال کے، خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھتی. یعنی کیا جمال ہے، کیا خوبصورت، شہید کر دیا گیا وہاں پہ، خون بہایا گیا وہاں پہ، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ زنجیر ڈالی گئی، تمہاری چادر چھینی گئی. زینب اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ جمال کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں.
یہ نگاہ چاہیے، زینب کی نگاہ چاہیے. کیوں؟ میں مثال دے دوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. جب آپ دو طریقے کی نگاہیں ہیں، نگاہ کی دو قسمیں ہیں. ایک نگاہ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں مثلاً آئینہ خریدنے کے لیے، آپ آئینہ جب خریدنے بازار جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنی ریفلیکشن نہیں دیکھتے، اس کی بیسس پہ آپ آئینہ نہیں خریدتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اس آئینے میں. آپ کی ریفلیکشن تو ویسے ہی آئے گی. آپ ابھی آئینے کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کے خریدتے ہیں کہ یہاں یہ ڈیزائن اچھا ہے، اس کے اندر یہ چیز اچھی ہے، یہ ہماری دیوار پہ اچھا لگے گا. آپ اس کو خرید کے لاتے ہیں اور گھر پہ لگا دیتے ہیں. اب جب خوبصورتی دیکھ کے خرید لیا اور لا کے نصب کر دیا گھر کی دیوار پہ، اب آپ اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتے ہیں، اب آپ اپنی ریفلیکشن اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ دو دید ہیں اس آئینے کو دیکھنے کے لیے. جناب زینب بھی بتا رہی ہیں کہ بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں شہید کر دیا گیا، ہمیں قیدی بنا لیا گیا، ہمیں رسوا کیا گیا ہے. نہیں، یہ سب اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے حسین نے بھی جب حضرت علی السلام کا خون ہاتھ میں آیا تھا، ہون علیہ، اے اللہ یہ کام میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ تیری نگاہ کے سامنے یہ کام ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیرے منظر کے سامنے ہے. اگر اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا نعوذ باللہ تو پھر بیان ہوتا کہ اے اللہ یہ ہم پہ ظلم ٹوٹ گئے. کیونکہ تو ناظر ہے، دیکھ رہا ہے. حفظ علیہ، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے. زینب نے کوزے میں بند کر لیا اس تمام فلسفے کو. بس جتنی مصیبتیں تھیں ٹوٹ چکی. جلدی جلدی حکم دیا گیا کہ اس قافلے کو یہاں سے روانہ کیا جائے، اور یزید منتظر ہے اور شام میں تیاریاں ہیں اس قافلے کو بلانے کی. کس طریقے سے جو پیش آیا زندان میں، اس کوفے کے زندان میں، کوفے میں بڑے مسائل پیش آئے ہیں. ایک مصیبت یہ تھی جب زینب یہ خطبہ دے رہی تھی نا، تو ایک صحابی امیر المؤمنین تھا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف. عبداللہ ابن عفیف وہ ہیں کہ جن کی ایک آنکھ صفین میں گئی اور دوسری آنکھ جمل میں گئی، اور ان کو یہی غم تھا کہ میں شہادت کیوں نہیں واقع ہوئی، میں شہید کیوں نہیں کر دیا گیا. یعنی آنکھیں چلی گئی، اب زندگی میں کیا روشنی نہیں ہے. اس سے تو بہتر تو میں شہادت کے درجے پہ نائل ہو جاتا، فائز ہو جاتا، کم از کم اس پریشانی سے تو مجھے چھٹکارا ملتا. کہتے ہیں جب جناب زینب وہ خطبہ دے رہی تھیں تو اس وقت یہ عبداللہ ابن عفیف اپنی بیٹی کے ہمراہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس گلی سے گزر رہے تھے. ایک دفعہ بیٹی کو روک کے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ بیٹی کا بابا نے قیامت تو نہیں آئی ہے. کہا مجھ کو میرے مولا کی آواز آ رہی ہے. کہ بابا نہیں، آپ کے مولا نہیں ہے بلکہ آپ کے مولا کی بیٹی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے اور رسن بستہ ہے، اور وہ گفتگو کر رہی ہے، وہ تقریر کر رہی ہے. جناب عبداللہ ابن عفیف کو سمجھ میں آ گئی، ان کو مقصد سمجھ میں آ گیا کہ کیوں ان کی دونوں آنکھیں زائل ہو گئیں، ایک جمل میں ایک صفین میں، تاکہ خدا نے اس دن تک کے لیے زندہ رکھنا تھا. یہ منظر میں نہ دیکھ پاؤں اپنی آنکھوں سے، خدا نے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا تھا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. جلدی جلدی حکم ہوا کہ اس قافلے کو لے جایا جائے، اس قافلے کو شام کی طرف رخ دیا جائے. ابھی مصائب یہی پڑے تھے کہ شام کی طرف جب لے جایا جا رہا تھا تو کس طریقے سے لے جایا گیا. لے جاتے وقت سختیاں بہت تھیں. ہاں جب یہ فتح یاب ہو گئے تھے نا، شام سے چھوٹے تھے، تب ان کو بڑے احترام سے لایا گیا تھا، لیکن ابھی کوئی احترام نہیں ہے. جلدی جلدی لے جایا جا رہا ہے، گھڑکیاں ہیں، تازیانے برسائے جا رہے ہیں، ننھے ننھے بچوں کے اوپر تماچے لگتے ہیں. کس طریقے سے سہے ہوں گے. ابھی یہ کہا کہ کس طریقے سے جب سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا ہوگا گریہ کرتی ہوگی. اگر کوئی 4 سالہ بچی گریہ کرے تو آپ کیسے پیش آئیں گے. ہمارے سامنے کوئی اگر 3-4 سال کا بچہ روتا ہوا گرتا ہوا آ جائے گرے تو ہم اس کو اٹھائیں گے، گلے سے لگائیں گے، اس کو پیار کریں گے، محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے. کہیں چوٹ تو نہیں لگی تمہیں، تم بتاؤ ہم تمہاری مشکل کو آسان کر دیں. لیکن یہ اہل بیت کے بچے ہیں، یہ زہرا اور علی کے نواسے اور پوتے ہیں. کس طریقے سے جب یہ ننھی سکینہ روتی تھی، گریہ کرتی تھی، آپ بار بار یہ مصائب سنتے ہیں لیکن جگر پارا ہو جاتا ہے. سنتی تھی، روتی تھی. باپ کو دیکھ کے کون بچہ ہے جو نہ روئے گا، خاص کر کے اگر باپ کے
سر کو نیزے پہ بلند کر کے ساتھ ساتھ لے جایا جا رہا ہو. یہ وہی سکینہ تھی. جب پہنچے تھے شام میں تو کہا تھا صحابی رسول سے کہ اگر کوئی کام ہمارے لیے کرنا چاہتے ہو تو ان سے کہو یہ جو نیزے پہ سر بلند ہے ان کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ ان کو تماشا کریں, ان کو دیکھیں اور ہمارے کھلے سروں سے ان کی آگے ہٹ جائیں. بس جناب سکینہ نے گریہ شروع کیا, بابا بابا کہہ کے رونے لگی, بجائے اس کے کہ کوئی آ کے ان کو تسلی دیتا. ایسا تعزیہ نہ پڑا کہ حسین کی یہ 4 سال کی بچی وہیں گر گئی. قافلے کو پتہ نہ چلا, آگے بڑا قافلہ, لیکن حسین کو پتہ تھا سر اقدس حسین زمین پہ آتا ہے. بولتے ہیں کہ یہ لوگ آئے, آ کے جناب زین العابدین سے کہا دیکھو تمہارے بابا کا سر زمین پہ ہے, آگے نہیں بڑھتا ہے. جناب زینب کو بلایا, زینب سمجھ گئی حسین کی کوئی امانت ہے جو رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جا کے دیکھا تو سکینہ نہ تھی. بس زینب نے جس طریقے سے کربلا میں 10 محرم کو سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا, ابھی دوبارہ زینب نے سکینہ سکینہ کی صدا بلند کی. ارے بچی کہیں نظر نہ آئی. بلاخر تھکا کے زینب جگہ پہنچی. کیا دیکھا ایک مقدرہ ہے عصمت و طہارت کی جو بیٹھی ہے بچی کو گود میں لے کے. زینب نے کہا اے محترمہ آپ کا شکریہ, آپ نے ہماری بچی کا خیال رکھا اس اندھیرے میں, اس جنگل میں, اس بیاباں میں, لیکن ہماری بچی واپس کیجئے, ہمارے قافلے کو آگے بڑھنا ہے. یہ کہنا تھا. زینب نے بچی کو ہاتھ میں لیا اور ہاں اس گھرانے کا ایک طریقہ ہے, اجر دیتے ہیں. تم نے ہم پہ احسان کیا, تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ, ہم اہل بیت کے ہیں. تو جناب زینب نے جیسے ہی یہ کہا, جناب زینب کی مادر گرامی نے اپنے پردے کو ہٹایا, کہا اے زینب میں تیری دکھیاری ماں ہوں. ماتم حسین